تاج الشریعہ بنے کیسے؟ کوئی مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے تاج الشریعہ کی نماز چھوٹی ہو نہیں؟ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ نماز چھوٹی ہو؟ وہ تو کہہ سکتے تھے میرے دادا نانا سب اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہیں، لیکن ان کی نماز نہیں چھوٹی۔ اور یہاں تک کا تاج الشریعہ نے اسٹیشن پہ ٹرین چھوڑ دی مگر نماز نہ چھوڑی۔ اور آج ہم مولانا ہیں سمجھے ٹرین کے چکر میں سواریوں چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو بڑا فرق ہے یار، بڑا فرق ہے۔ ٹرین چھوڑنے کے لیے جی گردہ چاہیے۔ خادم تھا بچھاؤ مسلح بچ گیا، اب اس کے دل میں خادم کے دل میں دھکڑ پکڑ سیٹی بھی لگ گئی ٹرین کی، مگر واہ میرے تاج الشریعہ، سبحان اللہ، نیت باندھ لی، اللہ اکبر، سمجھے نیت اطمینان سے نماز پڑھی، ٹرین رکی پڑی، بات الگ ہے رک گئی مگر چھوڑ تو دی، ٹرین تو چھوڑ دی، وقت ہو گیا۔ تو وہی مولا وہی پروردگار کیسے رحمت نہیں برسائے گا؟ ارے جب میرا بندہ اختر رضا میری عبادت کے لیے ٹرین چھوڑ سکتا ہے تو اختر رضا ٹرین کو بھی میں تیرے لیے روک سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا آنکھوں میں جلوہ، زبان پہ جلوہ، ہاتھوں پہ جلوہ، میسور کی بات ہے، دو جگہ کی بات ہے، ایک مرتبہ گوا کی بات ہے، حاجی صاحب نے مکان نیا بنایا، اللہ اللہ بہت زیادہ خواہ علماء کی خدمت کرتے تھے مگر اس مکان میں کوئی رہ نہیں پاتا تھا، ڈر کے مارے بری بری تصویریں دکھائی دیتی تھی، تصویریں، لوگ ڈر کے مارے نہیں رہتے تھے۔ وہ حاجی صاحب پریشان تھے، بڑے بڑے عاملوں کو دکھا لیا، جو کرنا تھا کرا لیا۔ امام صاحب بولے تاج الشریعہ رہے ایسا کرو ایسا کرو، ان کا قیام اسی گھر میں رکھ دو، ایسا کرو۔ اس وجہ سے کوئی بھی کام کیا کرو نا ان علماء سے پوچھ کے کیا کرو، ہمیشہ کامیاب رہو گے، اور جب بھی اپنی چلاؤ گے تو کہیں نہ کہیں غلطی کھا جاؤ گے، ٹھوکر کھا جاؤ گے۔ کاٹھی کا انہوں نے انتظام اسی مکان میں کر دیا، لوگوں کو تو پتا تھا، میں ڈر کے مارے تاج الشریعہ سے بھی ملنے نہیں گئے، کچھ لوگ ڈر ہے نا، یہ ڈر، مگر جو عاشق تھا وہ تو عاشق تھا گیا۔ تاج الشریعہ نے مسلح بچھا کر کے نماز پڑھ لی، پروگرام ہو گیا، دعا کرا دی، گھر والوں کو بلایا، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، 3 مرتبہ 4 قل پڑھے، کسی نے کچھ بولا نہیں کہا نہیں، اور پھونک کے تالی بجا دی۔ تاج الشریعہ بول لو اب تم اس گھر میں آرام سے رہتے رہنا، اختر رضا رہ لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ پھر کبھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی آج تک، اور وہ حاجی صاحب بھی زندہ، آج تک کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ علماء جانتے ہیں وہ جو لاہور میں ادھر پاکستان میں جو بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، بڑی بڑی خانقاہوں سے سجادہ بلائے گئے تھے، علماء جانتے، لیکن تم سنو، بریلی سے تاج الشریعہ، اور جوانی کا عالم تھا اس وقت، تاج الشریعہ بھی گئے، بریلی سے کون گئے؟ تاج الشریعہ۔
تو اور آئے کون وہاں پہ؟ جو غوث پاک کے مزار شریف کے سجادہ تھے اور غوث پاک کی اولاد میں سے بھی تھے، اہل رسول۔ مگر ادھر کا کلچر، ادھر کا ماحول، ان کی داڑھی نہیں تھی، کلین شیپ تھے، کوٹ پہنے تھے، ٹائی لگائے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے عالم کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، سب ہاتھ چوم رہے، چومنا چاہیے۔ جب تک آل رسول کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے اس کی تعظیم کرو، شریعت سے ہٹا ہوا ہو تو اطاعت مت کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تعظیم کرو، تعظیم کرو، لیکن سنو، ہاتھ چوم رہے، کسی کی ہمت کچھ نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے اعلی حضرت کی خانقاہ سے کوئی آیا یا نہیں آیا، اس نے سنا ہی تھا، سارے لوگ بیٹھے، کرسی پڑی ہوئی ہے، وہیں پہ تاج الشریعہ کی کرسی بھی پڑ گئی۔ اب دیکھا تو یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، ہمت نہیں پڑ رہی، اور یہ بھائی اتنے بڑے سجادہ اور آل رسول کون بولے؟ مگر یہی جن کی رگوں میں اعلی حضرت کا خون تھا، اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان سید صاحب کے ہاتھوں کو چوما، اور چومنے کے بعد کہا کاش جن رگوں میں میرے نانا کا خون ہے اندرونی جیسے ہے، تو ایسے ہی اگر نانا کا لبادہ بھی ہو جاتا تو اور چار چاند لگ جاتا۔ رگوں میں تو آپ کے نانا کا خون ہے مگر چہرہ غیروں جیسا ہے۔ وہیں پہ انہوں نے تاج الشریعہ کا ہاتھ چوما اور کہا میں نے اعلی حضرت کا نام سنا تھا مگر آج ان کے خون کو دیکھ لیا، آج کے بعد میں ٹائی نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد داڑھی رکھوں گا۔ تاج الشریعہ نے مسئلہ ٹائی کا جو مسئلہ تھا اس پہ اتنی شاندار تقریر کی، آج بھی وہ رسالہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک بات بتاؤ، آج ہم کہتے ہیں بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ، اچھی بات، جو تاج الشریعہ ایک آل رسول سید زادے اور اتنے بڑے سجادے لیکن بغیر داڑھی کے تھے، اعلی حضرت کے شہزادے نے، تاج الشریعہ نے ان کو نصیحت بڑے اچھے انداز میں کی۔ میں اپنے لفظوں میں یہ بول رہا ہوں، ان سید صاحب سے ہٹا کر کے جملہ بول رہا ہوں، جب تاج الشریعہ ایک بغیر داڑھی والے سے، اتنے اونچے مقام والے سے راضی نہ ہوئے، خوش نہ ہوئے، تو تم اگر کتنے کھڑے ہو کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہو کہ تاج الشریعہ قریہ قریہ اور نمازیں پڑھو نہ اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، تو کیا تم سے خوش ہو جائیں گے وہ؟ بولو۔ حضور مفتی اعظم تو ڈانٹ دیا کرتے تھے، ڈانٹ دیا کرتے، شریعت کے خلاف کبھی کوئی بات سنی نہیں۔ اعلی حضرت کے ایک فقیر آ گیا اور دروازے پہ آ کے مانگنے لگا، کہنے لگا 10 کا نوٹ دے دو ورنہ مکان پلٹ دوں گا۔ عجیب فقیر بولا 10 کا نوٹ دو ورنہ مکان پلٹ دوں گا۔ اعلی حضرت بولے 10 کی بجائے تو 20 کا لے لے مگر بات شریعت کے خلاف مت کر۔ جملہ سنو، 10 کے بجائے تو 20 لے لے مگر بات شریعت کے خلاف یہاں نہیں چلے گی۔ بولا لوں گا 10 ورنہ مکان پلٹ دوں گا۔ حضور مفتی اعظم چھوٹے سے تھے، اوپر بالا خانے پہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ ماں بولی اندر سے، بولی بیٹا احمد رضا فقیر سے مت الجھ۔ کہا ماں میں فقیر سے تھوڑی الجھ رہا ہوں، میں تو اس کو سمجھا رہا ہوں جو شریعت کے خلاف ہے۔ ارے میرا رب نہ چاہے تو تیری ہمت کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا مکان پلٹ دوں گا ورنہ 10 روپے دے دے۔ اعلی حضرت بولے 20 لے لے مگر شریعت کے خلاف نہیں چلے گی۔ اس فقیر نے اوپر کو ایسے دیکھا، فقیر میں اعلی حضرت میں یہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اتنے میں حضور مفتی اعظم اوپر سے نیچے گرے۔
ارے ایک ہنگامہ ہو گیا. فقیر نے کہہ دیا, فقیر نے اوپر سے نیچے گرے. مگر باپ کے سامنے اگر بیٹا چارپائی سے بھی گر جائے تو باپ تڑپ جاتا. مگر اعلی حضرت کا جگر تو دیکھو, اعلی حضرت نے پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا اور کہتے یہی رہے شریعت کے خلاف بات مت کر, شریعت کے خلاف بات مت کر, شریعت کے خلاف. ادھر ہی ارے بیٹا احمد رضا یہ گر گیا, بچہ گر گیا. سرکار حضور مفتی اعظم اٹھے اور کپڑے جھاڑتے ہوئے آ گئے. اتنی اوپر سے گرنے والے کا کچھ نہیں ہوا, سب حیرت میں پڑ گئے, ہوا کیا؟ اعلی حضرت بولے بے بولے میرا رب مجھ سے امتحان لے رہا تھا. وہ فقیر جب چلنے کو ہوا تو اعلی حضرت بولے ارے